बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सैयद मुस्तफ़ा हसन और आप लोग एक बार फिर अवेलेबल हैं मेरे साथ मेरे चैनल पे। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि पिछली तमाम अपडेट से आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा और मेरे चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। नाजरीन, सबसे पहले तो मौजू पे जाने से पहले मैं आप लोगों को आज यौम आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूँ। आज 14 अगस्त है और जो मेरी शर्ट है वो भी यौम आज़ादी से रिलेटेड है, थोड़ी सी ये पकते हैं। और इसी यौम आज़ादी की खुशी में मैं आप लोगों को आज खेलों की सरगर्मियों से ही रिलेटेड एक और आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ, जो कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी चल रही है और वो आप लोग सब जानते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़बानी कलामी अल्फाज से भी आप लोग ज़रा सुनें और मुस्तफ़ीद हों ताकि आप लोगों को पता चल सके। हम क्रिकेट के हवाले से तमाम अपडेट्स जो होती हैं, मैचेस होते हैं, जितनी भी डिस्कशन होती है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने तजर्बे के पेश नज़र उसको हम शेयर करते हैं। लेकिन अब से हम थोड़ा सा डिफरेंट भी करेंगे ताकि आप लोग वो जान के भी मज़ीद आप लोगों को आगाही हासिल हो। तो आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके बारे में पाकिस्तान की टीम, हम सब और जितने भी शायकीन हैं वो जो हैं दीवाने हो गए हैं। और वो ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम है अरशद नदीम। आज हम उनकी बायोग्राफ़ी के ऊपर बात करना चाहते हैं और कुछ इनामात वो भी हम डिस्कस करेंगे जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने उनको दिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको दिए, और जो इस वक्त वो सोने में तुल चुके हुए हैं, हम उसके ऊपर भी ज़रा बात करना चाहेंगे और पसंद करेंगे। मैंने ये देखा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, और मैं अगर मेरी ज़ाती तौर पे अगर आप बात करें तो अरसलान भाई मेरे लिए रोल मॉडल हैं। अरसलान नसीर जो कि वो हर टॉपिक को कवर करते हैं, और उस रोशनी के अंदर मुझे ये मशवरा दिया गया कि मुस्तफ़ा भाई आपका हमें चैनल बड़ा पसंद आया है, तो आप भी ज़रा हमें ब्रीफ़ करें इस बारे में ताकि हम आपको जान सकें और सुन सकें। तो ये मेरा थोड़ा सा था इंट्रो जो मैं आपको देना चाहता था। तो अरशद नदीम के बारे में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो उनकी जो यौम पैदाइश है वो 2 जनवरी 1997 है। करंट एज उनकी 27 साल है। और जितने भी स्टैट्स होंगे जो कि 2016 से लेके 2024 तक जितनी भी उनकी अचीवमेंट्स हैं वो मैं आपको विद स्टैट्स आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं हूँ या कोई और भी कोई दूसरा तीसरा बंदा बैठा हो उनके ऊपर बात करने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है कि उनको मैंने कोई रट्टा तो नहीं लगाया हुआ कि डेट्स के साथ या वो सारा कुछ जो मैं आपको बता सकूं। तो वो एक लाइव प्रूफ मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। वो स्टैट्स आप इंशाल्लाह देखेंगे, आप लोगों को मज़ीद मज़ा आएगा सुन के, उम्मीद है मुझे। देखें जी, मियाँ चन्नू से वो बिलोंग करते हैं और सोने में सुहागा कि देखें आप ज़िंदगी में कुछ भी जब अचीव करते हैं ना, उसमें आपकी किस्मत बहुत मैटर करती है। चाहे आसमान से मन्नू सलवा उतरे, चाहे अल्लाह पाक आपको रंग लगा दे, चाहे जैसे भी कोई भी किस्म हो, कोई भी सूरत हो, ये अल्लाह के अपने रंग होते हैं कि वो आपको कैसे उठा दे। देखें इस नसीब के साथ साथ आपकी मेहनत बहुत मैटर करती है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप मेहनत बहुत करते हैं, आपको रिज़ल्ट उतना नहीं मिलता, ये आपकी लक होती है बाज़ दफ़ा। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप ज़मीन में हाथ मारते हैं तो सोना निकल आता है। तो कुछ ऐसी मिसाल है अरशद नदीम से रिलेटेड कि अगर मैं उनका बताऊँ आपको तो 2012 से वो स्ट्रगल करते आ रहे हैं। 27 साल उनकी एज है, यानी एज को तो खैर आप अगर वो हम स्पैन भी अगर हम काउंट करें तो 12 साल हो चुके हैं इस टेन्योर को भी। मैंने अगर इस तरह के हवाले अगर मैंने पिछली वीडियोस में भी दिए तो 12 सालों का मतलब है कि एक बच्चा अगर पैदा होता है तो आँख खोल के दुनिया को समझ भी लेता है। आजकल के तो बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं, तेज़ तराश होते हैं और सारा कुछ समझते हैं।
تو 12 سال ایک ٹینیور ہوتا ہے، اور جس نے جو ٹائم گزارا ہوتا ہے، جو جس فیز سے گزرا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے کس طرح کا ٹائم گزارا ہے۔ دیکھیں محنت اپنی جگہ ہے، لیکن جب اللہ پاک نے رنگ لگانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کن فیکون، اور جب وہ کہہ دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اسٹرگل ہے، اس بندے کی اسٹرگل ہے، ہم نہیں جانتے، اور ذاتی طور پہ میں نہیں جانتا، کیونکہ میرا شعبہ جو ہے وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر میرے ساتھ بابر اعظم کی بات کریں گے، ٹنڈولکر کی کریں گے، کوہلی کی کریں گے، رضوان کی کریں گے، کسی بھی پلیئر کی کریں گے، سارا دن آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں گا۔ لیکن میں نے پوری ڈیپ سٹڈی کی ہے ان کے اوپر، اور اس وقت وہ کرنٹ سلور گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں ایتھلیٹک چیمپئن شپ کے اندر بھی۔ کیا عالم ہوگا ان کے والدین کا، کیا والدین کا عالم ہوگا کہ ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، اور کم از کم بھی 50 سے 60 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو تو بیٹھے بیٹھے مل گیا، مطلب جو انعامات ان کو جو ملے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے، میں نے لائیو ویڈیو اپنے چینل کے اوپر شیئر کی تھی جب ان کا استقبال ہوا تھا، جب وہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ ہوئے تھے، اور جب وہ باہر آئے تھے اس کی فیلنگ بھی ایک الگ تھی۔ مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے 10 کروڑ روپے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، انہوں نے 10 کروڑ کا اعلان الگ سے کیا۔ جو انہوں نے آپ جا کے مزید عمرہ کرنا ہے، وہ ان کی ایک الگ اچیومنٹ ہے، وہ بھی خیر آپ سمجھ لیں اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ یہ خیر چیزیں ہوتی تحفتون ہیں، بلاوے سے ہیں، اور وہ میرڈ ہیں، فیملی والے ہیں، ان کے آگے سے بچے بھی ہیں ان کے۔ تو آپ دیکھیں ارشد ندیم نے 27 سال کی عمر میں دنیا فتح کر لی ہے، اور 92.97 میٹر کی جو انہوں نے اپنا کارنامہ سر انجام دیا، بھائی اتنی دور کی آپ 1 میٹر کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنا فاصلہ ہے۔ تو انہوں نے تو مطلب ریکارڈ قائم کر دیا، اور 40 سال کے بعد کوئی ہمیں اولمپکس کے اندر کمپٹیشن کے اندر ہمیں یہ سننے کو آیا۔ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ نظر ماریں تو ارشد ندیم سے یوٹیوب بھرا پڑا ہے، اور مجھے اسپیشلی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس کے اوپر ذرا بریف کریں، بات کریں، اور میں سلام دیتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کی، اور میں ان لوگوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان گڈ ٹرمز۔ میں کوئی غلط اس میں میرا مطلب نہیں ہے۔ تو دیکھیں جی، محنت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو زمین سے سونا نکل آتا ہے۔ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور اب میں یہ بتاؤں جو اس وقت ان کی کرنٹ سچویشن ہے، جو ان کا استقبال ہوا، اور جو پیسے، جو سارا کچھ، اب اس کو تو 50-60 کروڑ روپیہ بڑی رقم ہوتی ہے بھائی، یہ تو ساری عمر میں بندہ لگا رہے تو اتنے نہیں بنتے۔ یہ تو ہم صرف سن لیتے ہیں نا کہ اس کو 10 کروڑ روپیہ مل گیا، 20 کروڑ مل گیا، عمرہ جو ہے فری کا مل گیا، لیکن اٹس اے فارچون، سچی بات ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بھائی کمال کر دیا، جو آپ سٹیٹس دیکھیں گے آپ مزہ آ جائے گا۔ مبارکباد ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی، اور میں یوم آزادی پہ اسپیشلی آپ لوگوں کو یہ گفٹ دینا چاہتا تھا، گفٹ ان اے وے کہ آپ لوگوں کو میں نے پاکستان کا جھنڈا دکھایا، ساتھ ویلکم کیا، اور ساتھ ہی میں نے ارشد بھائی کی آپ لوگوں سے نیوز شیئر کی کہ انہوں نے کیا بھائی مارکا مارا ہے۔ بھائی 27 سال کی عمر میں دنیا فتح کر لی ہے، اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ 27 سال کی عمر میں اگر دنیا فتح کر سکتے ہیں تو اینی تھنگ کین ہیپن، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور والدین کا کیا عالم کہ ان کے بیٹے نے ان کے لیے کیا کامیابی سر انجام کی۔ نیچرلی اپنا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے تو گھر والوں کی تو بات ایک الگ ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو سٹیٹس دکھاؤں گا، میں نے آپ کو بتایا 2 جنوری 1997 کو وہ ان کی یوم پیدائش ہے۔ 2012 سے جو ہیں وہ اس فیلڈ میں لگے ہوئے تھے، اور میاں چنو سے ان کا تعلق ہے۔
اور بھائی کمال کر دیا. آئی ایم اسپیچ لیس. میرے پاس ظاہری بات ہے مزید الفاظ نہیں ہیں. میں اگر ایڈ کرتا چلا جاؤں تو میں یہ کہوں گا، یہ ویڈیو بھی بہت وائرل ہو رہی تھی کہ 40 سال کے بعد یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے، اور کپتان بابر اعظم جو کہ خود انٹرنیشنل چیمپئن ہیں، ایک سیلیبریٹی ہیں، سٹار ہیں، انہوں نے 40 سال کے بجائے 30 سال کہہ دیا. اور یہ صرف ایک ورڈ جو ہے 40 to 30 کا اتنا بار بار ہٹ ہو رہا ہے کہ وہ مطلب ان سے ایک سلی مسٹیک ہو گئی ہے. کھیلوں کی سرگرمیوں میں انہوں نے ایک بہت بڑا مارکا مارا ہے، دنیا فتح کر لیا، ہر بندہ بہت خوش ہے، ہر بندہ اپریشیٹ کر رہا ہے، اور بھائی مزہ آ گیا مطلب ہے دیکھ کے. اگر پوری بایوگرافی کے اوپر بھی اگر میں بات کروں تو الفاظ نہیں ہیں. کہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا، کہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہے کام اختتام پذیر کیا، مزہ آ گیا. مطلب ہے آپ اس کو دیکھیں کیا بیک گراؤنڈ. ہم کہتے ہیں نا کہ یار اس بندے کی پروفائل اتنی مضبوط ہے تو اس بندے نے تو جو ہے ایک اچیومنٹ لینی ہی لینی ہے، لیکن یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. کچھ پلانز ہوتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں. کہاں میاں چنو سے بلانگ کرنا اور کہاں دنیا اٹھا لینی. یہ معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن معجزے بھی تو اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کے بس میں تو ہر چیز ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اس کی محنت نو ڈاؤٹ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک ثبوت ہے کہ اللہ جو ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے پھر آپ کو. ہمیں نہیں پتہ اس بندے کی زندگی میں کتنی سٹرگل ہے، کتنی محنت کی، کتنے ہرڈلز فیس کیے، کتنا ٹف ٹائم دیکھا، یہ وہی بندہ جانتا ہے. لیکن آج جب اس کو سب کچھ مل گیا تو دنیا ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی ہے استقبال کرنے، دنیا پہنچ گئی ہے پیسوں کی بارش کرنے، دنیا پہنچ گئی ہے گاڑیاں تحفے میں دینے، دنیا پہنچ گئی ہے گھر کے پیسے تحفے میں دینے کے لیے. ایم ایس دھونی نے ان کو، جو بھارتی سابقہ کپتان رہ چکے ہیں، گھر تحفے میں دیا ہے، گاڑی تحفے میں دی ہے. بھئی اور کیا چاہیے، نسلیں کھڑی کر لی ہیں اس نے اپنی. تو دوستوں مجھے امید ہے کہ میرا آج کا تبصرہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کمنٹس میں مینشن کر کے بتائیں، اور میری اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں. میرا یہ آج کا تجزیہ تھا ارشد ندیم سے ریلیٹڈ، جو میں کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے. کھیلوں کی سرگرمیوں سے انشاءاللہ کرکٹ کے علاوہ بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی پوری میری کہ آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا رہوں اور دستیاب رہیں گی آپ سے وہ تمام اپڈیٹس. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.